أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. إن الذين كفروا ان بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا بعد ایمانہم اپنے ایمان کے بعد ثم ازدادوا پھر اور زیادہ ہو گئے کفرن کفر میں پھر اور بڑھ گئے ازدادوا کفرن کفر میں لن تقبل ہرگز قبول نہیں کی جائے گی توبتہم ان کی توبہ وَأُولَئِكَ اور یہی ہیں وہ لوگ ہم الضالون وہی گمراہ ہیں. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وماتوا اور مر گئے اسی کفر کے اوپر وہم کفار اور وہ کافر ہی تھے فلن یقبل پس نہیں قبول کیا جائے گا من احدہم ان میں سے کسی ایک سے بھی ملء الارض زمین بھر ذہب سونا ولا افتدی اور لو اگر افتدی وہ فدیے کے طور پر دے بھی اس سونے کو اولئک یہی ہیں وہ لوگ لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے علیم المناک وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے من ناصرین مددگاروں میں سے کوئی بھی. تفسیر لفظی ترجمے کے بعد ان الذین کفروا بعد ایمانہم یہ جو ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد ثم ازدادوا کفرا پھر کفر میں اور آگے بڑھ گئے ان سے مراد ایمان لانے کے بعد کفر کرنے والے مرتد لوگ ہیں اور اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں. یہود پہلے ایمان لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تک آپ پر ایمان رکھتے تھے جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا
کہ وہ کافروں کو کہتے تھے، مشرکوں کو، کہ نبی آنے والا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ جنگ کریں گے اور اس کی ہم نصرت کریں گے۔ لیکن جب وہ رسول آ گیا، فلما جاءہم، جب آ گیا، کفروا بھی، اس کے ساتھ کفر کیا۔ تو پہلے آپ کی بعثت سے پہلے ایمان لائے ہوئے کہ آنے والا ہے، ان کی کتابوں میں اس کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں۔ اور فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بھی، جب آ گئے پہچان بھی لیا کہ یہ وہی ہے جس پر ہمارا ایمان تھا، لیکن کفر کیا۔ کیونکہ آپ کی بعثت سے پہلے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم یہودی ہیں، ہم ہی میں سے نبی آئے گا، یہ ان کا اپنا ظام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہے مختص کر دے۔ اللہ کی مشیت یہ ہوئی کہ عربوں میں سے آخری رسول بھیجے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہماری نسل میں سے نہیں، یہ ہمارے قبیلے میں سے نہیں ہے، تو وہی، لیکن چونکہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے قبیلے کا نہیں، ہماری نسل کا نہیں، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو یہ ہیں ان الذین کفروا، پہلے ایمان رکھتے تھے، بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں اور آگے بڑھ گئے۔ کفر میں اور آگے ایسے بڑھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ آج تک ان کی سازشیں جاری ہیں، اور انہوں نے کئی بار یہ کوشش بھی کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ ایک دفعہ بلا کے انہوں نے چاہا کہ اوپر سے پتھر بھاری چکی کا بڑا پاٹ وہ آپ پر پھینک دیا جائے۔ آپ دیوار کے سائے میں بیٹھے تھے کہ جبریل نے آپ کو اس کی اطلاع دے دی کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیے۔ آپ اٹھ کے ادھر آئے ہیں اور اسی جگہ پہ وہ پتھر آگے انہوں گرا ہے۔ تو یہ ان کا ارادہ تھا قتل کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ یہ ان کا کفر میں زیادہ ہونا۔ اور پھر جب مشرکین مکہ نے ان سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ ہم ہدایت پر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو کہنے لگے کہ تم زیادہ ہدایت پر ہو۔ جھوٹ کہہ رہے تھے نا، تم زیادہ ہدایت پر ہو۔ اور پھر ان کے بتوں کو سجدہ بھی کیا۔ یہ یہودیوں کی دیکھیں چالیں کیسی کیسی، حالانکہ جانتے تھے کہ محمد سچے ہیں، لیکن ان کو بھی حق سے روکنے کے لیے اور ان سے دوستیاں بڑھانے کے لیے کفر میں ایسے آگے بڑھے کہ کہا کہ تم محمد کے دین سے تمہارا دین اچھا ہے، اور پھر ان کے لیے سجدہ بھی کیا۔ فرمایا لن تقبل توبتهم، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور توبہ میں تو اصل یہ ہے کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں وہ ایک قصہ ہے کہ ایک بندے نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، وہ کسی عابد کے پاس گیا، عالم کے پاس نہیں، عابد کے۔ یہ فرق ہے عالم اور عابد میں، کہ میں نے اتنے قتل کیے ہیں، میرے کوئی توبہ کی کوئی گنجائش؟ اس نے کہا نہیں، اتنے قتل کرنے کے بعد کدھر سے توبہ ہوگی؟ اس نے کہا اچھا نہیں، تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ چلو سینچری تو مکمل کریے۔ اس کے بعد وہ کسی عالم سے ملا تو اس نے کہا کیا رکاوٹ ہے توبہ میں؟ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ تم جس بستی میں رہ رہے ہو وہ بستی جو ہے وہ ایسے لوگوں کی ہے کہ جہاں تم
بار بار اس طرح کے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہو، لہذا اس جو کافر بستی ہے اس کو چھوڑ دو اور مومنوں کی طرف آ جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ قصہ سنا ہوا ہے، اس نے توبہ کی اور اس بستی کی طرف سفر شروع کر دیا، راستے میں ہی اس کی وفات ہو جاتی اور دونوں فرشتے آ جاتے ہیں جی، ایمان والوں کی فوت کرنے والے اور کافروں کو۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دونوں الگ الگ فرشتے ہوتے ہیں۔ مومنوں کے لیے فرشتے جو ہے وہ کہتے ہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور جو کافروں کی جان لینے والے ہوتے ہیں اس کے بارے میں سورہ محمد میں فرمایا فکیف اذا، وہ منظر کیا ہوگا کہ جب فرشتے ان سے کہہ رہے ہوں گے اور ان کو مار رہے ہوں گے اور ان کہہ رہے ہوں گے اخرجوا انفسکم، اپنی جان کو نکالو۔ آج کی طبیعت خراب ہے تو بہرحال گزارا کر رہے ہیں، کھانسی ہو رہی ہے۔ سورہ محمد کی آیتیں ہیں، وہ میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کیا وہ منزل ہوگا جب فرشتے ان کو فوت کر رہے ہوں گے اور ان کے چہروں پہ اور ان کی پیٹھ پر مار رہے ہوں گے۔ خیر، تو اب وہ جب فوت ہوتا ہے تو پھر فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ فاصلہ ناپ لیا جائے، تو اس کا فاصلہ ایمان والوں کی بستی کے جو ہے نا وہ قریب ہوتا ہے، لہذا پھر وہ جو فرشتے ہیں وہ اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ خیر، لن تقبل توبتہم، یہاں پہ تھے ہم کہ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے اور کفر میں آگے بڑھ کے ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اصل بات یہ ہے کہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ اس کے لیے جو ہے نا قرآن میں ہم دیکھیں تو 3 طرح کے لوگ ہیں، توبہ کے لحاظ سے 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کی توبہ قبول ہوتی ہے، جس کے بارے میں ہم کل ہی پڑھ رہے تھے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی، اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے، ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ جو سچی توبہ کرنے والے ہیں ایک یہ لوگ ہیں، جیسا کہ اللہ نے بتایا ہے، اپنے نبی کو کہا نبّئ عبادی، میرے بندوں کو بتا دو، انی انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ نبّئ عبادی انی رب عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی، اور میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہی نہیں، جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اور انہوں نے توبہ کی ہی نہیں، کفر پر ہی مر گئے اور انہوں نے توبہ کی نہیں۔ تو تیسری قسم جو ہے نا وہ اس میں ہے لن تقبل توبہ، وہ لوگ جن کی اللہ توبہ قبول نہیں کرتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ اس وقت توبہ کرتے ہیں جب توبہ کا وقت نہیں رہا، جیسا کہ قرآن میں ہے سورہ نساء میں
کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے اس وقت کہتے ہیں ہم ایمان لائے. اللہ فرماتے ہیں اب تو توبہ کا وقت نہیں رہا. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی جس کی روح ادھر غرغرے میں اٹک جاتی ہے. یعنی جب موت آ گئی، موت آنے سے آ گئی کا مطلب یہ کہ اس نے موت کے فرشتوں کو دیکھ لیا. اب اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں مرنے والا ہوں. اس وقت توبہ کرے تو وہ وقت ایسا ہے کہ توبہ قبول نہیں ہوگی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں کرتا جب موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے. جیسا کہ فرعون نے بھی کہا جب فلما اغرقہ الغرق، جب غرق ہونے لگا نا، کہنے لگا آمنتو، میں بھی ایمان لایا، بما آمن بی بنو اسرائیل، جس پر بنی اسرائیل کے لوگ ایمان لائے ہوئے میں بھی اس پر ایمان لایا. سورہ یونس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرمائیں گے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لاتے ہو ہاں جی کہ جب موت کا وقت آ گیا. ہاں جی اس نے کہا حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. جب غرق ہونے لگا تو کہا میں ایمان لے آیا، بے شک وہی معبود برحق ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہوئے ہیں اور میں بھی مسلمان ہوں. اللہ نے اس کی توبہ قبول نہیں کی. یہ اس کی توبہ کے الفاظ ہیں کہ میں مسلمان ہوں. پہلے تو وہ کہتا تھا نا ربکم العالی، اب وہ کہہ رہا میں فرما بردار ہوں. یہ اس کی توبہ کے الفاظ تھے فرعون کی. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی توبہ قبول نہیں کی اور فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب توبہ کر رہے ہو، پہلے ہماری نافرمانیاں کرتے رہے اور تم فساد کرنے والوں میں تھے. اب جب تمہاری موت کا وقت آ رہا ہے، غرق ہو رہے ہو، تو کہہ رہے میں ایمان لایا، اب تمہارے ایمان قبول نہیں ہے. تو جب انسان کی موت کا وقت قریب آئے اس وقت تو ہر کافر کہتا ہے کہ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. اس وقت تو ہر کافر کہے گا اللہ تھوڑی سی مہلت، ایک لمحہ میں تیرا نام لے لوں، میں تیرا ذکر کر لوں، میں کوئی نیکیاں کما لوں، اعمل صالحا، نیکی کر لوں جو میرے کام آ جائے. کلا، اب یہ توبہ کا وقت نہیں، ہرگز نہیں. تو لن تقبل توبتهم، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اور یہ تو ایک شخصی لحاظ سے ہے کہ جب کسی شخص کے موت کا وقت آ جائے اور اس کو یقین ہو جائے کہ میں اب مرنے لگا ہوں، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ وتعالی توبہ قبول فرماتا ہے ما لم یغرغر، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں جس کی روح حلق میں نہیں اٹکتی تب تک تمہارے پاس وقت ہے. اور ساری دنیا کے لوگوں کے لیے جو وقت ہے وہ ہے جب قیامت کی واضح نشانی سورج کی جو مغرب سے طلوع ہوگا، پھر اس کے بعد توبہ نہیں ہے. لن تقبل توبتهم، یہ تیسری قسم تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا موت کے وقت. ہیں جی وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہوئے، یعنی ہدایت کی طرف جو نجات کا راستہ ہے وہ انہوں نے گم کر دیا. ضالون اسم فاعل ہے، گمراہی کے راستے پہ رہے، گمراہ ہیں.
اس سے اگلی آیت ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یہ اصلی کافر ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وماتوا وهم کفار، اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے، ہاں جی، یہ اصلی کافر ہیں۔ ان کی بھی اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوئی، توبہ قبول کدھر سے کرے گا؟ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، پس نہیں اللہ قبول کرے گا ان میں سے کسی ایک سے بھی مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، زمین بھر سونا، مل بھرا ہوا، خالی گلاس ہے نا اس کو بھرنے کو ملا کہتے ہیں۔ اور ہم جب سکول میں پڑھتے تھے نا تو استاد ہمیں املا کراتے تھے، املا، املا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خالی تختی کو بھرنا، املا کا معنی بھرنا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جناب اس لکھائی کو جو ہاں جی استاد کروا رہا ہے ڈکٹیشن، اس کو املا کہتے ہیں۔ املا کا اصل معنی ہے بھرنا، کیونکہ ہم خالی تختی کو بھرتے تھے۔ تو مل اسی سے لفظ ہے، مل الارض، زمین بھر سونا، جتنی زمین ہے ساری سونے سے بھری ہوئی دے دے، اللہ اس سے قبول نہیں کرے گا۔ یہ کافروں کے لیے اس دنیا میں بھی ہے، اس دنیا میں بھی، اور یہاں سے وہ اشکال دور ہو جاتا ہے جو آج کل ملحد لوگ جو ہے نا بہت پھیلا رہے ہیں، فیس بک پر، یوٹیوب پر، یہ جو سوشل میڈیا اس کے اوپر یہ ان کا یہ ملحدانہ نظریات پھیلا رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لو جی اے سڑک حاجی صاحب نے بنائی ہے، اے سڑک جیڑی نا ایک کافر نے بنائی ہے، اے ٹوٹی پھوٹ دا شکار ہے جی۔ وہ حج کو حقیر سمجھنے کے لیے، حقیر بنانے کے لیے، اسی طرح اس طرح کی باتیں۔ جاپان کے لوگ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ وہ 8 لاکھ روپیہ خرچ کر کے حج پہ جاتے ہیں جی، لیکن ہم سے زیادہ امانت دار ہے۔ کہا جاتا ہے نا یہ بات، یہ کیا ہے اس میں نماز، روزہ، حج اسلام کی تحقیر ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں ہمیں یہ بات بتا رہا ہے، قرآن ہدایت دے رہا ہے نا، گائیڈ کر رہا ہے ہمیں، کہ وہ اگر ایمان نہیں لاتے تو چاہے زمین بھر سونا بھی خرچ کر دیں، اللہ ان سے قبول ہی نہیں کرتا۔ اب ان کے اتنے بڑے ادارے ہیں ہاں جی، یہ ریڈ کراس ہے یا ہاسپٹل انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، وہ ان کو آخرت میں اجر و ثواب نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ دنیا کے لیے نا، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں دے دیتا ہے۔ اب جتنی امانت داری، دیانت داری کافروں کی ہے، وہ جاپان کے بوزی ہوں، بدھ مت ہوں، یا وہ امریکہ کے عیسائی ہوں، یا وہ یہودی ہوں جنہوں نے اپنے ٹریڈ چلائے ہوئے ہیں، ان کی ساری امانت داری جو اس کی اپنی اشیاء کے اندر ہے، وہ اپنی اشیاء کو زیادہ فروخت کرنے کے لیے ہے اور پرافٹ کمانے کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے نا۔ وہ ان کو مل رہا ہے، اللہ ان کو دے رہا ہے، اس لیے ان کی تجارت پھیل رہی ہے، دنیا میں ان کو مل رہا ہے نا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ مَا فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے اس بات پر تعجب نہ کریں کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ عبداللہ ابن جدعان عربوں کا ایک شخص ہوا، بہت ہی کریم تھا، سخی، تو حاجیوں کو کھانا کھلایا کرتا، جتنے بھی حاجی آئے سب کی ضیافت کرتا تھا، اتنے اونٹ ذبح کریے سب کے لیے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول، عبداللہ ابن جدعان اتنا بڑا سخی کریم شخص، اس کی وہ سخاوت اور وہ خرچ کرنا اس کے کام آئے گا؟ فرمایا نہیں۔ کیوں نہیں؟ کہ اس نے کسی ایک دن بھی یہ نہیں کہا اللہم اغفر لی، اس نے اللہ سے کہا ہی نہیں اللہ مجھے معاف کر دے، اس نے یہ خرچ کیا ہی نہیں اللہ کے لیے۔ اسی طرح ایک اور کافر ہوا، بہت ہی مشہور ہے اور عرب و عجم سارے اسے جانتے ہیں، اس کا نام حاتم الطائی ہے، عیسائی تھا، وہ عرب تھا،
اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا، عدی ابن حاتم، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ اپنے باپ کے بارے میں پوچھا کہ اتنے سخی تھے، سخاوت مشہور ہے، آج تک اس کی مشہور ہے، مثال دی جاتی ہے، تو اس کی سخاوت اس کے کام آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا تیرے والد کے لیے وہ ہے جو اس نے چاہا، دنیا میں اس نے شہرت چاہی کہ میرا واہ واہ بلے بلے ہو جائے، بڑا سخی ہے، وہ اس کو مل گیا، اس نے اللہ کے لیے خرچ ہی نہیں کیا۔ تو جو دنیا کہ اس طرح کے کافر لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کا اجر و ثواب ان کو اسی دنیا میں دے دیتا ہے۔ حاتم طائی کو شہرت مل گئی، اجر و ثواب اس کا مل گیا جو اس نے چاہا تھا۔ تو جو اللہ کے لیے خرچ کرے گا، ایمان والا ہے، اس کو آخرت میں ملے گا۔ تو یہ جو کافر ہے اگر زمین بھر بھی دیں اور ایمان نہ لائیں، اللہ ان سے قبول نہیں کرتا۔ سمجھائی بات؟ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، یہ جو واو آیا ہے نا، واو یہ استئنافیہ ہے۔ ایک واو عطف والا ہوتا ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے یہ بات پیچھے سے جڑی ہوئی ہے۔ استئنافیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اب نئی بات شروع ہو رہی ہے، نئی بات شروع ہوئی ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ لو افتدا به، اب قیامت کے دن اگر وہ فدیے کے طور پر دینا چاہے تو اس کو اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ قیامت کے دن کسی کے پاس ہوگا ہی نہیں، لیکن کافر یہ چاہے گا ضرور، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو سب سے ادنا کافر ہوگا نا جہنم میں، اس سے پوچھے گا، جس کو سب سے تھوڑا عذاب ہو رہا ہے، کافر تھا، اس سے پوچھا جائے گا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم زمین دیکھی نا جو جس پہ تم رہے تھے، ساری کی ساری سونے سے بری ہو اور وہ تم سے لے لی جائے اور تمہیں اس عذاب سے چھوڑ دیا جائے؟ کہ ہاں ہاں میں تو یہ چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے ہم نے تم سے اس سے بہت کم تر چیز کہی تھی، آسان، یہ تو بہت مشکل ہے نا، آسان چیز کہی تھی، وہ یہ تھی کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، تم سے وہی نہیں ہوا، میرے ساتھ شرک کرتے رہے۔ تو یہ کافر کا یہ حال ہے، شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اولئک لہم عذاب علیم، اب ولو افتدی بہ، اب اللہ تعالیٰ کو یہ جو ہم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے، تو اللہ کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے نا، سب کچھ تو ہے ہی اللہ کا ہے، سب کچھ ہے ہی اللہ کا، یہ تو ہمارے نجات کے لیے ہے، اللہ قبول فرما لیتا ہے، اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو جو کافر ہے اس سے قبول نہیں کرے گا۔ مومن ایک کھجور بھی دے دے اللہ قبول فرماتا ہے، میرا مومن بندہ اس ایمان اور یقین سے دے رہا ہے کہ میں نے اس کو اجر و ثواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لیتا ہے سبحانہ و تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں اور اس کو پالتا ہے۔ لیکن کافر اگر خرچ کرے زمین پر سونا بہت بڑا، اللہ تعالیٰ ان سے قبول نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی جو ہے نا آنکھیں کھل جانی چاہیے، یہ قرآن ہے ہدایت دے رہے، اس سے قرآن لے ہدایت لے لیں اور یہ کفر پھیلانا چھوڑ دیں۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان لوگوں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ عذاب نکرہ آیا ہے، نکرہ میں عظمت یعنی بہت بڑا عذاب جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ علیم ہے، دردیں ہیں، تکلیفیں ہیں، المناک ہے۔ ہم تو صرف الفاظ بولتے ہیں المناک، دردناک، لیکن وہ حقیقی صورت جب دیکھیں گے پھر پتہ چلے گی، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کو چھڑانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں چھڑا سکے گا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے کفر سے بچائے اور ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔